السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواہ مسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آج کی اس مبارک رات میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی 275 نمبر آیت کریمہ کا ایک حصہ اور ساتھ ہی مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مشکبیز مجلس میں میں سود کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سود کا معنی کیا ہے؟ تو سود کا لفظی معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں سود ایسے زائد مال کو کہتے ہیں جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو اور دو خرید و فروخت کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضے میں مشروط ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سود ایک زائد مال ہوتا ہے جسے آسان لفظوں میں ہم اور آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں
کہ دو آدمیوں کے درمیان خرید و فروخت ہوتا ہے یا لین دین ہوتا ہے، ایک آدمی کسی شخص کو 1000 روپے دے رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس سے 1000 سے زائد کچھ، چاہے 1 ہی روپیہ زائد ہو، وصول کرتا ہے، تو وہ 1 روپیہ یا 100 روپیہ یا 200 روپیہ جو زائد وصول کر رہا ہے وہی سود ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ اگر سود میں مبتلا ہیں، سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جائز ہے۔ چاہے عوام سودی کاروبار میں مبتلا ہو یا خواص مبتلا ہو، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عمل جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کے متعلق فرمایا کہ قبر سے اٹھنے کے وقت، قیامت کے دن، ایسا شخص جو سود کھاتا ہے اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پاگلوں جیسا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ ایسے ہی اٹھیں گے، چاہے ان کا اٹھنا قبر میں ہو، سوال و جواب کے وقت، یا ان کا اٹھنا میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، تو چاہے قبر میں اٹھیں گے یا قیامت کے دن اٹھیں گے، وہ ان کی حالت یہ ہوگی اس پاگل کی طرح سے ہوں گے، بدحواس اس طرح سے ہوں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر کے پاگل اور خپتی بنا دیا ہے۔ یعنی ان کی یہ حالت ہوگی جو سود کھاتے ہیں، اور یہ حالت اس لیے ہوگی کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کیونکہ وہ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، سود کے جواز کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خرید و فروخت، تجارت اور بیع بھی تو سودی کی طرح سے ہے، یعنی سود میں بھی نفع ہوتا ہے، زائد مال لیا جاتا ہے۔ بھئی 1000 خرچ کر کے کسی کو دے کر کے ہم 1200-1500 لیتے ہیں، تو تجارت میں بھی تو ایسے ہی ہے کہ 1000 کا سامان خرید کے لائے ہیں، کسی سے 1200 کا بیچتے ہیں، 1500 کا بیچتے ہیں، یعنی دلیل دیتے ہیں سود کے جواز کے لیے کہ آخر سود کیوں حرام ہے جب تجارت میں بھی اسی طرح کا نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ ان کی جو یہ دلیل ہے کہ تجارت بھی سود کی طرح سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کے پاس سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَىٰ، اور وہ رک گیا، یعنی اللہ رب العالمین کی نصیحت، اس کی موعظت لوگوں تک پہنچی اور پھر وہ سود خوری سے، سود کے لینے سے، اس کے دینے سے، اس میں تعاون کرنے سے وہ رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ اسی کا ہے جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی پہلے معلوم نہیں تھا اور سودی کاروبار میں مبتلا تھا، اس نے سود کی کچھ رقم کھا بھی لی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کرنے والا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، سچی نیت کے ساتھ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم آ جانے کے پاس، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جانکاری ہونے کے بعد، علم آ جانے کے بعد کہ اس عمل کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ اس جرم میں مبتلا ہوگا، یعنی جو دوبارہ سودی کاروبار میں مبتلا ہوگا، اس کے لین دین میں
کسی طرح سے تعاون کرے گا، یہ تمام چیزیں اس میں ہیں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی 275 نمبر یہ آیت کریمہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سخت وعید ہے۔ ایک تو قیامت کے دن اور قبر میں ایسا شخص پاگلوں کی طرح سے اٹھے گا، بدحواس ہوگا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور دوسری یہ کہ توبہ اگر نہیں کرتا ہے پھر اس دوبارہ وہ عمل کرتا ہے، سودی کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسا شخص جہنم رسید ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سود میں تو بڑھوتری ہی نظر آتی ہے، سود میں 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کر دیا اور ہر مہینے 5,000 10,000 ہم کو ملتا رہتا ہے، تو بڑھوتری اور اضافہ ہی نظر آتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ گہرائی میں اگر آپ جائیں، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بھی دی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العالمین ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی سود کبھی بڑھ نہیں سکتا ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دلیل اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سود بڑھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مثال کے ذریعہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے آپ یقین کریں گے کہ سود میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ سورہ روم کی 29 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم سود پر قرض دیتے ہو، سود پہ جو تم قرض دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، تو سنو فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہرگز نہیں بڑھ سکتا ہے، اللہ کے نزدیک سود میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن سنو وما آتیتم من زکات، جو تم زکوٰۃ خرچ کرتے ہو، جسے تمہارے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس میں تو گھٹ گیا، بھائی 1 لاکھ میں 2.5% نکال دیا تو ہمارا تو کم ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہی زکوٰۃ جسے تم کم گمان کرتے ہو وہی اور لیکن اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکال رہے ہو تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے لوگ دگنا کرنے والے ہیں۔ اب ایک مثال کے ذریعہ سمجھیے، مولانا عبدالسلام صاحب بھٹوی نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ سود، چونکہ اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا 2 جگہوں پہ، آپ دیکھیں دونوں آیت، ایک تو سورہ بقرہ 276 نمبر میں اور سورہ روم 39 نمبر میں، کہ سود بڑھتا نہیں ہے گھٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سود گو بظاہر بڑھتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی مثال کیسے، جیسے کسی آدمی کا بدن ورم کی وجہ سے پھول جائے، ورم آ جائے جسم میں اور پورا جسم پھول جائے، تو اب ایک آدمی کے اندر کا جسم ورم کی وجہ سے پورا جسم بھاری بھرکم ہو جائے تو بظاہر تو لگے گا کہ بڑا تگڑا آدمی، بہت صحت مند ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا بھاری بھرکم ہو جانا یہ بیماری کی علامت ہے، اس کے موت کی یہاں خبر دی جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اب بچنے والا نہیں ہے، یعنی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، بظاہر پھول جانے کی وجہ سے بھاری بھرکم دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مریض ایسا ہو جسے ڈاکٹر کوئی مسہل یعنی ایسی دوا دے دے جس سے دست آنے لگے، اور مقصد یہ ہو کہ دست آنے کی وجہ سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو دست آ جانے کی وجہ سے بظاہر وہ لاغر نظر آئے گا، کمزور نظر آئے گا، لیکن حقیقت کیا ہوگی وہ اس کے لیے اس کی صحت کا راز ہے۔ یہی حال بعینہ لکھتے ہیں کہ یہی حال بعینہ سود اور زکوٰۃ کا ہے، کہ سود بظاہر اسی پھولے ہوئے شخص کی طرح سے نظر آتا ہے،
جو اس کے لیے بیماری کی علامت ہے، اور زکوٰۃ بظاہر آپ کو گھٹتا ہوا آپ کو دکھتا ہے، لیکن وہ ایک ایسے مریض کی طرح سے گویا کہ نظر آ رہا ہے جس کی صحت اچھی ہونے کے لیے اسے وہ دوا دی گئی ہے جس سے دست آ جائے۔ بڑی اچھی مثال دے کے انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی کل۔ ابن ماجہ، بیہقی اور احمد کی روایت ہے۔ ابن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود اگرچہ زیادہ ہو، سود اگرچہ زیادہ ہو، آخر میں اس کا انجام نقصان ہی ہے، خسارہ ہی ہے۔ آپ وقتی طور پہ ممکن ہے آپ کو زیادہ لگ رہا ہو، آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، لیکن یہ جان لیجئے فرمان رسول ہے کہ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ كُلٍّ، کہ آخر میں جو اس کا انجام ہے، آخر میں اس میں نقصان ہی ہوگا، خسارہ ہی ہوگا، کیونکہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہی نہیں ہے اس میں اضافے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وقتی طور پہ اس کی چمک دمک دیکھ کر کے اور اس میں فائدہ دیکھ کر کے ہم ملوث اگرچہ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے انجام یہ ہوگا کہ سود کا لینے والا دینے والا خسارے ہی میں ہوگا۔ بلکہ سود کے لینے دینے والوں کے بارے میں اسی سورہ بقرہ کی 277 اور 278 اور 279 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ بتائیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے، آپ نے جو لے لیا ہے وہ نہیں بلکہ جو باقی رہ گیا ہے، کسی کے ذمہ آپ کو سود لینا ہے تو اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، شرط لگائی اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور سودی کاروبار دونوں ایک ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ لاکھ ایمان کا دعویٰ کریں، سچے اور پکے مومن ہونے کا دعویٰ آپ کرتے رہیں، لیکن اگر سودی کاروبار میں مبتلا ہیں تو حقیقت میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اور جو کچھ سود کی رقم بچی ہوئی ہے اسے چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سودی کاروبار کو آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس میں آپ ملوث ہیں، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ بتائیں کتنا سخت وعید ہے، گویا کہ وہ شخص اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو۔ دیکھیں پھر بھی یعنی اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کہ پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، آپ نے اگرچہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، جنگ چھیڑ رکھی ہے، لیکن پھر بھی تم اگر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہو، رجوع کر لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال، اصل پونجی جو آپ نے دے رکھا ہے وہ آپ کا حق ہے، یعنی اصل مال تمہیں مل جائے گا، وہ تمہارا حق ہے، تم لے لو، لیکن سود جو زائد مال آپ لیتے رہے ہیں اسے بالکل سے چھوڑ دیجئے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
تم ظلم کیسے کرو گے؟ یعنی جو جتنا آپ کا حق بنتا تھا اس سے زائد جو آپ وصول کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، یہ تمہاری طرف سے ظلم ہے۔ لیکن اگر تمہاری اصل پونجی ہی نہ واپس کی جائے تو وہ تمہارے اوپر ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ حاضرین گرامی، یہ آیات جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لمبی حدیث ہے جس میں بہت سے لوگوں کے حقوق کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور جاہلیت کا جو سود ہے، یعنی یہ زمانے جاہلیت میں سودی کاروبار خوب جم کے چلتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کا جو سود ہے وہ سب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَصَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ الْكُلُّ، فرمایا کہ سب سے پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں، جسے میں ختم کرتا ہوں، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، آپ تو سودی کاروبار میں مبتلا نہیں تھے، لیکن آپ کے چچا یہ لین دین کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی آیات نازل ہوئی حرمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد اپنے چچا محترم کا جو سود تھا سب سے پہلے معاف کر دیا اور کہہ دیا فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ الْكُلُّ، کیونکہ پورا کا پورا سب معاف کر دیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، سود لینے والے، دینے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بتائیے، جن لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دی ہو، ایسا شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص پر اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، یعنی لینے والے پر، وَمُوكِلَهُ، اور سود کھلانے والے پر، یعنی سود دینے والے پر، وَكَاتِبَهُ، سود کے لکھنے والے پر، وَشَاهِدَيْهِ، اور اس کے دونوں گواہوں پر، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، اور آپ نے فرمایا اس میں سب برابر ہیں، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں۔ یعنی ایسا کاروبار جو سود میں مبتلا ہے، جس میں سود کی بو پائی جاتی ہے، تو آپ جان لیجئے کہ اس میں کسی طرح کا بھی اگر تعاون کیا جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا، یعنی سود کے 70 درجے ہیں۔ الربا 70 جزءا، ربا کے 70 درجے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، اور سب سے معمولی درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ دنیا میں سب سے پاکیزہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، ماں کا رشتہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور آپ بتائیے اس رشتے کو شرمسار کرنے جیسا یہ عمل ہے سود کا، آپ بتائیے کتنا سخت وعید ہے کہ کوئی شخص سود کھاتا ہے تو سود کے تو 70 درجے ہیں، لیکن سب سے کمتر درجے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر لے۔ اب بتائیے اس سے سخت وعید کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ سود کا 1 درہم، یعنی کوئی شخص سود میں اگر 1 درہم 1 روپیہ اگر وہ کھا لیتا ہے جان بوجھ کر، وہ یعلم، اللہ کے رسول نے فرمایا نادانستہ طور پر اگر کوئی شخص کھا گیا ہے، علم نہیں ہے، تب تو اللہ رب العالمین اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن سود کا 1 درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔
آپ بتائیے، جبکہ زنا کرنا یہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے، اور 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے جان بوجھ کر سود کا 1 درہم 1 روپیہ کھا لینا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سخت گناہ ہے اور کتنا سخت وعید ہے سود خوری پر۔ حاضرین گرامی، اب چند شکلیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سود کی یہ قباحت آپ کے سامنے آ گئی، لیکن کچھ شکلیں، تمام چیزیں تو نہیں بیان کی جا سکتی، وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور ابھی 2 بجے انشاءاللہ قیام اللیل بھی کیا جائے گا، اس لیے میں چند منٹ میں کچھ شکلیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو عام طور سے تاجر جن میں مبتلا رہتا ہے، اور تاجر کے علاوہ بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم کاروبار میں نقد اور ادھار کی قیمتوں میں جو فرق کر دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں بھی سود ہے۔ کیا ہے معاملہ؟ حدیث ہے، پہلے حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت۔ یہ امام مالک، امام ترمذی اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں 2 بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فروخت کرنے والا، بیچنے والا یہ کہے کہ میں فلاں چیز، مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، وہ یہ کہے کہ یہ موبائل آپ کو نقد میں 10,000 میں دوں گا اور ادھار 12,000 میں دوں گا۔ یہ ایک بیع میں 2 بیع ہو گئی کہ ادھار کے لیے الگ ریٹ لگا دیا اور نقد کے لیے الگ ریٹ لگا دیا۔ اب موبائل بیچنے والا ہو، چاہے فلیٹ بیچنے والا ہو، اور چاہے اور کوئی چیز بیچنے والا ہو، کپڑا بیچنے والا، کسی بھی چیز کا تاجر ہو، اگر نقد کچھ لیتا ہے، ادھار کچھ لیتا ہے، تو اسی میں سود ہے۔ بھائی نقد جب 10 کا دیا اور ادھار 12 کا دیا، تو یہ تو کس لیے لے رہا ہے؟ یعنی وقت جو زیادہ اس کا لگ رہا ہے، اس کی وجہ، یہی چیز سود ہے۔ تو نقد اور ادھار کی قیمتوں میں جو فرق کیا جاتا ہے، یہ بھی سود ہے، اور ایسا اکثر تجار کرتے ہیں۔ آپ جائیے کہیں خریدنے کے لیے، آپ اگر نقد لے آتے ہیں کچھ سستا مل جاتا ہے، اور اتفاق سے تعلقات ہے، اس نے ادھار دیا تو اور تعلقات کا اور صحیح، اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا چاہیے، تو دونوں جو ہے سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے ایک بیع میں 2 بیع کرنے کا، اور ایک دوسرا بھی مفہوم اس کا بیان کیا جاتا وہ یہ کہ بیچنے والا خریدنے والے سے کہے کہ میں تم سے یہ چیز 10 روپے میں یا 20 روپے میں اس وقت بیچوں گا جب فلاں چیز آپ مجھ سے 20 روپے میں یا 10 روپے میں یا 5 روپے میں بیچیں گے۔ یعنی ایک اپنی چیز بیچ رہا ہے اور شرط لگا رہا ہے کہ ایک فلاں چیز آپ مجھ سے اتنے روپے میں بیچو گے، تو یہ بھی سود ہے، سود کی قسم ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ مان لیتے ہیں آپ اپنا ایک فلیٹ کسی کو بیچ رہے ہیں، کہہ رہے بھائی کہ دیکھیے یہ فلیٹ ہے 15 لاکھ میں ہم آپ کو دیں گے، لیکن فلاں زمین جو آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھ سے بیچیں 10 لاکھ روپے میں۔ اس طرح کی بیع اگر کبھی کی جاتی، اس طرح کا ڈیل کیا جاتا ہے، تو یہ سود ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک بیعانہ کی رقم ہوتی ہے۔ بیعانہ ہر کوئی متعارف ہے کہ کوئی چیز خریدنا ہے تو پہلے بات طے ہو جاتی ہے، کچھ رقم پیشگی دے دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی جب ہم آپ سے سامان لیں گے، اٹھائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو جو یہ بیعانہ کی رقم میں دے رہا ہوں، پھر اسی اصل قیمت میں اسے جوڑ لیا جائے گا۔ مان لیتے ہیں کہ 10 لاکھ کا مجھے لینا ہے، 1 لاکھ میں دے رہا ہوں، تو جب سامان اٹھاؤں گا تو 9 لاکھ دے دوں گا، 1 لاکھ یہ بھی جوڑ لیجئے گا، 10 لاکھ ہو جائے گا، میں سامان لے لوں گا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر سامان میں نہیں لے سکا تب کیا ہوگا؟ تب بیعانہ ضبط۔ بڑے بڑے لوگ اس میں جو ہے پھسل جاتے ہیں۔
بظاہر تقویٰ نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایمان میں بڑی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ شرط لگا دیا کہ اگر نہیں لیا تو بیانہ کی رقم ضبط ہو جائے گی، تو بیانہ کی رقم جو 1,00,000 روپیہ آپ نے دے رکھا وہ کس عوض میں اس کو آپ نے دیا؟ آپ نے کچھ لیا بھی نہیں، اور اس نے لیا کس عوض میں؟ اس کا کوئی عوض نہیں ہے، وہ وہی چیز سود ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر اس طرح سے بیانہ کی رقم دی جاتی ہے اس شرط اور کنڈیشن کے ساتھ، تو بیانہ کی یہ رقم جائز نہیں ہوگی، یہ سودی کاروبار ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان یعنی بیعانہ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں جو منع فرمایا وہ یہی ہے کہ اس طرح کی شرط لگائی، لیکن اگر ایسی شرط نہیں ہے بلکہ صحیح شرط لگائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں بیعانہ پیشگی کچھ رقم دیتا ہوں، اور جب خریدوں گا تو اصل قیمت میں سے شمار کر لیجئے گا، تو یہ جائز ہے۔ اب اگر آپ نہیں خرید پائے تو شرط آپ نے صحیح لگائی ہے، اب وہ سامنے والا بے ایمانی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں معاوضہ اس کا ہوگا، آپ اس سے بری ہوں گی، آپ اس وعید میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں جیسے کریڈٹ کارڈ ہے استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اس میں کون سی شرط ہوتی ہے؟ کریڈٹ کارڈ دیکھیے بہت زیادہ تفصیل تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن جتنا معلوم ہے اس سے تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں بھی سود ہوتا ہے۔ بھائی بینک سے ہم کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ کے حساب سے ہمیں بینک کے لوگ کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہو یا نہ ہو، اور 40 دن یا 45 دن کا موقع دیا جاتا ہے کہ مان لیتے ہیں 50,000 ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہوئی تو اتنے ہی 40 یا 45 دن میں ہم اسے ادا کر دیں گے۔ اگر ادا نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اس پر جرمانہ لگتا ہے، اب وہ 1 روپیہ لگے یا 2 روپیہ لگے۔ جو یہ کنڈیشن ہے کہ اگر وقت پہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو مزید اضافے کے ساتھ آپ کو جمع کرنا پڑے گا، اس شرط کی وجہ سے، کیونکہ یہ شرط فاسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آپ مقررہ وقت پر پے کر دیتے ہیں، آپ ایک غور سے سننا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لیتے ہیں لیکن وقت پر دے دیتے ہیں تو سود میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وقت پر دے دینے کے باوجود بھی چونکہ کنڈیشن وہی رکھی گئی ہے، شرط وہی ہے، اور وہ شرط باطل و فاسد ہے، اس لیے اس شرط کے ساتھ جو کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ سودی کاروبار میں شمار کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ای ایم آئی پر خریداری کیا جاتا ہے، اس میں بھئی ایک ای ایم آئی میں عام طور سے تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی سامان ہے، نقد اگر آپ خریدتے ہیں تو مان لیتے ہیں 10,000 میں مل گیا، اور ای ایم آئی پہ لگاتے ہیں تو وہ 12,000 لگا دیا۔ تو اب ادھار لینے کی وجہ سے اور نقد اور ادھار میں اگر فرق ہے تو اس سے کو ناجائز اللہ کے رسول نے قرار دیا ہے، تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زیرو سود ہے، زیرو سود پہ لیا گیا ہے ای ایم آئی میں، لیکن محترم یہ معلوم ہونا چاہیے گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو زیرو سود کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ سب لین دین بینک ہی سے ہوتا ہے، بینک تو سود نہیں معاف کرتا۔ آپ نے اگر 10,000 کی چیز 10,000 میں اس نے دے دیا ہے اور جو قسط باندھی ہے یا دیر ہو جا رہا ہے تو بینک اس پہ سود لگا دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس سے آپ نے خریدا ہے وہ خود پے کر دیتا ہے اور آپ کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں دینا پڑتا ہے، لیکن سود چاہے خود ادا کرو چاہے آپ کی طرف سے کوئی ادا کر دے، ہے تو حرام۔ تو یہ بھی ای ایم آئی کے ذریعہ جو خریدا جاتا ہے، جو یہاں کا نظام ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس میں سود کی بو آتی ہی ہے اور سودی کاروبار میں یہ شامل ہوگا، اس لیے اس پر بھی نہیں خریدنا چاہیے۔ اسی طرح سے بی سی یا کمیٹی کا حکم ہے۔ بی سی میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہیں کہیں تک تو ٹھیک ہے، بی سی میں اگر یہی کیا جاتا ہے
کہ چند افراد ہوتے ہیں اور کچھ پیسے جمع کرتے ہیں سب، اور جمع کرتے ہیں، کسی ایک آدمی کا قرآن میں نام نکلتا وہ لے لیتا ہے، چلیے بھائی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کا نام نکلا، مان لیتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کی BC تھی، کسی کا نام نکل گیا، اب کوئی شخص کہتا ہے آپ نہ لے لیجئے، آپ نہ لیجئے، میں لے لیتا ہوں آپ کی باری پہ، اور 1,00,000 نکلا، 80,000 مجھے دے دیجئے، 10 آپ کا۔ تو بھائی 1,00,000 تھا تو یہ 80 ہی کیسے ہوا، 20 آپ کا کیسے ہوا؟ تو اب اس میں بھی وہی چیز سود ہے۔ اس طرح کا جو عمل کیا جاتا ہے تو اس طرح کی BC بھی ناجائز و حرام ہے۔ دیکھیے اگر اس طرح کے ضوابط اس میں موجود ہیں اس BC میں، اگرچہ نہیں کیا جا رہا ہے تو بھی وہ جائز ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کے ہاں جو کنڈیشن ہے تو وہ کنڈیشن فاسد ہے، وہ شرط فاسد ہے۔ اس طرح سے اس طرح کے BC میں پیسہ لگانا یا تعاون کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور لون وغیرہ کے بارے میں تو بخوبی آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کاروبار ہو، اگر اس میں سود کی بو آتی ہے تو وہ کاروبار جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ممکن ہے کہ آپ کے مطالبے پر، آپ سے سوال کرنے پر کوئی عالم دین کچھ نرمی کر دے، یا آپ اپنی بات منوا لیں، تو بات منوا لینے سے کوئی بات ثابت اور صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے سود کو حرام کر دیا ہے، یہ حرام ہے، اور سود لینا دینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نظام فاسد سے محفوظ رکھے، سودی کاروبار میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔